آپ بتائیے آئین کہتا ہے 90 روز، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مقصد ہی یہی ہے کہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے. تو سب سے پہلے تو سیاستدان یہ بات کریں نا، پارلیمنٹ میں حل کریں گے اور پارلیمنٹ کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے. یہ کر سکتے ہیں یہ وعدہ؟ یہ نہیں کر سکتے. یہ آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن ہونی چاہیے. تمام ججز حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب تو ہاں یا نہ میں ہے، کہ یا تو آپ کو آئین پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا. دیکھیے اس وقت یہ بخار میں مبتلا ہے، کچھ اقتدار کے بخار میں مبتلا ہے اور کچھ مقبولیت کے بخار میں مبتلا ہے. میں نے دبے لفظوں میں بات کر دی. السلام علیکم ناظرین، آن پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں حسن خالد. ناظرین، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات اب نہیں رہی کہ پاکستان اس وقت اپنی سیاسی دور میں جو خرابیاں ہیں وہ اب سب کے سامنے آ چکی ہیں. چاہے ہم پاکستان کے تینوں جو ادارے ہیں، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور افواج پاکستان یعنی اسٹیبلشمنٹ، ان سب کی بات کریں تو ہر کسی ادارے میں، پارلیمنٹ میں اگر ہم نظر تو وہاں پر ایسی پارلیمنٹ موجود ہے، ایسی قومی اسمبلی ہے جہاں پر اپوزیشن کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. سپریم کورٹ کی بات کریں تو سپریم کورٹ میں اب جو ججز ہیں ان کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ اب سب کے سامنے آ چکی ہیں، اور اس کا شکار پاکستان بن رہا ہے، پاکستان کی سیاست بن رہی ہے اور پاکستان کی معیشت بن رہی ہے. آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانیں کہ پاکستان اس جو کیوس اس وقت بنا ہوا اس سچویشن سے کیسے باہر نکل سکتا ہے، اور ابھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کس طرح سے ہمارے سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں. میرے ساتھ موجود ہیں طیبہ بخاری صاحبہ، سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. طیبہ صاحبہ، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ سپریم کورٹ میں بھی رہیں، ابھی جب حالیہ فیصلہ ایک آیا، آپ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں پاکستان کی سیاست پر. کیا سمجھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گا کہ کیا 14 مئی کو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ خالد، بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے تلخ نظریات اور تلخ جملوں کے ساتھ کسی محفل میں کم ہی شرکت کروں، لیکن آپ ہمیشہ مجبور کرتے ہیں جی. اور پھر کبھی کبھار حالات کچھ اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی آنا پڑتا ہے اور بولنا پڑتا ہے یا اپنی رائے کا اظہار کرنا پڑتا ہے، تاکہ جو آگ ہمارے معاشرے میں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی اور لگی ہوئی ہے اس کی حدت شدت کو اگر ہم اسے بجھا نہیں پائیں تو ہم کم از کم اس کی حدت اور شدت کو ضرور کم کر پائیں. دیکھیے، آپ کو کسی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ آپ 80 افراد سے زیادہ کا جہاز بھر کے کابینہ کا وہ آپ اپنے ساتھ لے آئیں یا آپ اس کو جہاز کو بھر لیں. آپ کو امریکہ میں 80 اور 90 افراد پہ مشتمل کابینہ نہیں ملے گی، آپ کو برطانیہ میں نہیں ملے گی، آپ کو چائنا میں نہیں ملے گی، ایون آپ کو آپ کے دشمن ملک 70 سال سے جو ہمارا 70-75 سال سے ہمارا دشمن ملک ہے، اور ہم ہر بری مثال وہاں ڈھونڈتے ہیں، تو یہ بری مثال وہاں پہ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، یا مہنگائی جو ہے وہ 30% یا 31% یا 40% یا 26% یا 20%، کوئی بھی آپ لیں، کم از کم 20% سے تو زیادہ ہی ہے. جب اتنی بڑھ چکی ہے اور لوگوں کی شکایات بڑھ رہی ہیں، تو پھر آپ کو کون یہ کہتا ہے کہ آپ یہ جہاز اپنے ساتھ رکھیں، آپ غیر ملکی دورے کریں، بہت زیادہ کریں، اور آپ ایسے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملائیں جن کے آپ کے مطالبات پورے کرنا پڑیں، یا آپ کی اپنی جماعت میں دھڑے بندیاں ہوں اور آپ کے اپنے مسائل ہوں اور آپ کے اپنے یہاں اقتدار کی جنگ چھڑی ہوئی ہو، تو پھر آپ بلا وجہ اداروں کو ہی انوالو کیا کرتے ہیں. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہی ہوا کہ اداروں کو انوالو کیا جا رہا ہے. اداروں میں بھی انسان کام کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلطیوں کے پتلے ہیں، لیکن کچھ اداروں کو تو پاکستان کے لیے رہنے دیجیے. عوام کا جو حال ہماری سیاسی جماعتوں نے کرنا تھا وہ کر چکی. عوام کو آپ نے جتنا مفلسی میں دھکیلنا تھا، عوام کو جتنا بے روزگاری کے دلدل میں دھسانا تھا، صحت کی سہولت آپ نہیں دے سکے، پینے کا صاف پانی آپ نہیں دے سکے، کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی آپ لوگ نہیں دے سکے، پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار آپ نہیں دے سکے، ان کو بیرون آپ کو یہ تمام آنکڑے، یہ تمام اعداد و شمار یہاں پہ چھپ چکے ہیں، اخبارات میں، میڈیا میں بھی چل پڑے ہیں، اور تمام رپورٹس آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کتنے پڑھے لکھے نوجوان ملک کو چھوڑ کے باہر سیٹل ہونے پہ مجبور ہیں. تو یہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ مشورے نہیں دیے تھے، ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا. بلا وجہ ہم اپنے اداروں کو بدنام کرتے ہیں، ہم خود کام نہیں کرتے، ہم خود اپنے کپڑے جو گندے کپڑے جو ہے نا وہ دھونے کے لیے اداروں تک جاتے ہیں، اور پھر ہم ان اداروں کے اوپر حرف اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم ان اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سیاستدان یہ بات کریں نا کہ وہ اپنے معاملات پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے، پارلیمنٹ میں حل کریں گے اور پارلیمنٹ کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے.
یہ کر سکتے ہیں یہ وعدہ؟ یہ نہیں کر سکتے. یہ آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. پوری دنیا سے تمام جوڈیشری جاننے والے، سمجھنے والے، بوجھنے والے تمام ججز حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب تو ہاں یا نہ میں ہے کہ یا تو آپ کو آئین پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا. آپ بتائیے آئین کہتا ہے 90 روز، آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا، جن معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی ایشوز ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس جناب بجٹ نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ کبھی کسی آپ نے، یہ تو انتظامی معاملات ہیں، آئینی معاملات تو نہیں ہیں. یہ انتظامی معاملات کس نے دیکھنے تھے؟ یہ آپ کی سیاسی جماعتوں نے دیکھنے تھے. آپ پارلیمنٹ میں اکٹھا بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں آپ کے لیے پھر کون لوگ فیصلے لکھیں گے اور آپ کن فیصلوں سے مطمئن ہوگے؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اچھا، اگین آپ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کی نظر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے پنجاب میں؟ کیونکہ ابھی بھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے. دیکھیے، ایک بات تو خالد یہ ذہن میں رکھیے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کو ختم ہونا چاہیے. حکومت جب تک اس معاملے کو فیوز نہیں کرے گی تب تک آپ 4 مہینے کے بعد، 4 سال کے بعد بھی الیکشن کروائیں گے تب تک بھی یہی معاملات وجود میں رہیں گے. صحیح. آپ کو سب سے پہلے کنفیوژن کا خاتمہ کرنا ہے، کنسنسس کو ڈیولپ کرنا ہے. کنسنسس اگر آپ کے نئے الیکشنز کے بعد بھی ڈیولپ نہیں ہوتے تب بھی یہی کنفیوژن رہے گی. آپ کو مل بیٹھنا پڑے گا. دیکھیے، اسد کیسر صاحب نے کل کہا کہ حکومت کھل کے اعلان کر دے. میں چلے بہت سادہ لفظوں میں، بہت زیادہ اسکیل گفتگو نہیں کرتے، انہوں نے کل ہی کہا ہے یہ، اور ایک سابق اسپیکر کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت صرف شہباز شریف صاحب سب کے سامنے آ کے یہ اعلان کر دیں کہ وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے معاملات چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت طے کر لیتے ہیں. تو حکومت کر لینا اعلان، لیکن حکومت نے تو آج استعفیٰ مانگ لیا چیف جسٹس سے. اب دیکھیں، یا تو آپ ریفرنس ظاہر کریں یا آپ استعفیٰ مانگ لیں، تو حکومت بھی تو کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں نا ٹک رہی. اچھا، اس وقت جو الیکشنز کا بڑا ایک سادہ سا سوال تھا کہ آیا الیکشن ہونے چاہیے 90 دن میں، نہیں ہونے چاہیے. اب یوں لگتا ہے کہ ڈیبیٹ کہیں اور طرف چلی گئی ہے. آج جیسے مقصد ہی یہی تھا، معذرت کے ساتھ مقصد ہی یہی ہے کہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے. دیکھیے، آپ سیاسی جماعتیں، مجھے آپ یہ کہیں کہ میں نے تو آج ہی فیصلہ کرنا ہے، اگر میں کسی بھی جگہ اگر ملازم ہوں اور میرے مالکان کے ساتھ کسی بات پہ انبن ہو جاتی ہے تو مجھے اسی وقت ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے اس ادارے میں کام کرنا ہے یا مجھے باہر جانا ہے یا باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ ابھی، اور پھر میں جرنلسٹ ہوں یا میں مزدور ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں میں شامل ہوں اور مجھے پرائیویٹ سیکٹر سے اپنا رزق تلاش کرنا ہے، تو اگلے روز میں نے نیا اپنے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈ لینا ہے. بات یہ ہے، حکومت یہ سوچے، حکومت بھی، میں نے، ہو سکتا ہے میرے لفظ سے حکومت کی دل آزاری ہو، سیاسی جماعتوں کو یا سیاسی قیادتوں کو کبھی بھی انہیں یہ سوچنا ہے کہ انہیں الیکشن میں اگر جانا ہے تو ابھی چلیں، صبح چلیں. وہ ہیں ہی اسی لیے، ان کا وجود ہی اسی لیے ہے کہ وہ جب چاہے عوام سے رابطہ کریں، عوام کے پاس جائیں، عوام سے نیا مینڈیٹ لے لیں یا عوام کی رائے معلوم کر لیں اور پھر آگے بڑھیں. اس میں تو 90 دن بھی بہت دور کی بات ہے. یہ تو اگر کوئی مجھے ابھی کہے یا اگر سیاسی جماعتوں کو کہا جائے کہ آر یو ریڈی فار دیٹ، تو وہ کہے یس آف کورس، پلیز شیور کم. آپ نے مجھ سے چائے پینی، آپ ابھی آئیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جناب میں آپ کو چائے کیوں پلواؤں، اس کی وجہ کیا ہے اور چائے پہ خرچہ کتنا آئے گا؟ یہ غلط ہے. آپ عوامی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، عوام کے پاس چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بار بار جائیں، لوگوں کی تربیت ہوگی. دیکھیے، اس وقت یہ بخار میں مبتلا ہے، کچھ اقتدار کے بخار میں مبتلا ہے اور کچھ مقبولیت کے بخار میں مبتلا ہے. میں نے دبے لفظوں میں بات کر دی. تو اقتدار کا بخار بھی اترنا چاہیے، مقبولیت کا بخار بھی اترنا چاہیے. عوام کو مرض میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ عوام کو مرض میں مبتلا کر رہے ہیں. آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.